فائنینس ہر انسان کے لیے زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے کیا امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں جو ہر انسان کو اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے؟ آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. یار دیکھو کہ فائنینس جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں اپنی زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھا ہوں. تو مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہتے ہیں کہ پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پیسے قبر میں تھوڑا ہی لے کے جانے یا پیسے اوپر تھوڑا ہی لے کے جانے. تو پہلی تو بات ایسے لوگوں کا نا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. یہ ناعلاج لوگ ہیں ایک ناعلاج بیماری کے ساتھ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ بھائی آپ نے مرنا تو ہے، جب مرنا ہے اس وقت آپ مر جائیں گے کیونکہ وہ تو وقت مقرر ہے. مگر فی الحال آپ جی رہے، تو جینے کے لیے نا پیسے کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے پیسہ آپ کو کمانا چاہیے، کمانے کے ساتھ بچانا چاہیے اور بچانے کے ساتھ بڑھانا چاہیے. تو یہ 3 بڑے عمل ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف. مگر اس کے لیے نا کچھ چھوٹی چیزیں نا کرنی پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہسبینڈ وائف مل کے یہ کریں تو ان کو بہت زیادہ اپنی جرنی میں نا مدد ملتی ہے. سو کر کے اکیلا بندہ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو لائف انشورنس لینی چاہیے اپنے لیے اور اپنی وائف کے لیے، تاکہ آپ دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. تو بابا از سیئنگ سمتھنگ، یو گو پلیز. تو لائف انشورنس اس لیے بڑی ضروری ہے. اب جیسے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ ہیں، ہم دونوں کماتے ہیں، ہم دونوں کے جو خرچے ہیں وہ ڈیوائڈ ہیں. ادھر آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. ہم دونوں کے خرچے ڈیوائڈ ہیں. خدا نہ خواستہ کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اتنا بڑا جو برڈن ہے وہ کیسے برداشت کرو گی؟ تو میرے مرنے کے بعد آپ کو لائف انشورنس سے اتنے پیسے مل جائیں کہ آپ اچھے سے 2-3 سال زندگی گزار کے اس غم سے نکل کے نا پھر ایک اور شادی کر لیں. تو اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں اس چھوٹے بچے کے ساتھ اتنا بڑا برڈن لائف کا فائنینس کا کیسے مینیج کروں گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے مرنے کے اوپر جو مجھے پیسے ملیں گے اس سے میں 2-3 سال میں اسٹیبلٹی کی طرف جاؤں گا. اس کے بعد پھر میں ایک شادی کر لوں گا. پارٹ فرام دا جوک. مگر یہ ہے کہ لائف انشورنس اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ کہ کسی بھی پارٹنر کو کچھ ہو جاتا ہے اور تو وہ نا اپنی زندگی جو ہے نا اچھی اس ٹائم پیریڈ کو اچھے سے گزار لے. تو اس لیے بہت ضروری ہے لائف انشورنس. اور خاص طور پہ پردیس کے اندر اب جیسے کہ میرا اور آپ کا کیس ہے، خدا نہ خواستہ ہمیں زندگی کی یہ ریئلٹی ہے. میں اس لیے یہ سخت لفظ ہیں، مرنا مرانا یہ بڑے سخت لفظ ہیں، مگر زندگی کی ریئلٹی کو سمجھنا چاہیے. اس لیے بار بار میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں اور شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگے، اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں نا. دس از دا ریئلٹی آف لائف، موت. تو آپ اس ریئلٹی کو جتنا جلدی ایکسیپٹ کر لیں تو اتنا بہتر ہے. اب آپ جیسے ہم ہیں نیوزی لینڈ میں ہم رہ رہے، تو اگر ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہو جاتا ہے بھائی تو ہمیں اپنا جنازہ جو ہے نا اپنے ملکوں میں پہنچانے کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو کوئی بھی انسان ہے اس کو اپنی موت کے بارے میں اور اپنے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آخرت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے. آخرت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ کے منہ دکھانا، اچھے کام کرو، اور پھر اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو پیچھے والوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اس لیے لائف انشورنس جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بھائی، بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ خطرہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. جس چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ خطرہ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو علم ہے ان کے بارے میں. جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں کل مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں پرسوں مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں 10 سال بعد مروں، کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے لائف انشورنس بہت ضروری ہے جرنی کے اندر. نمبر 2 جو آتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہیلتھ انشورنس. اگین خطرہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. ہیلتھ آپ کی کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اگر آپ آج کل ماشاء اللہ اس کے ہاسپٹلس کے بلز دیکھیں تو آپ کی نا
4 5 سال کی 10 سال کی سیونگز جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے آپریشن میں نکل جاتی ہیں. تو اب خدا نخواستہ بڑے کوئی ایکسیڈنٹ ہے کچھ بھی ہوتا ہے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر جب میں نے آپ کی انشورنس کروائی تھی ہیلتھ انشورنس یا لائف، تو میں نے آپ کو ایک بات کی تھی بھائی یہ گاڑی چلاتی ہو تم، تو جو ایک میٹیریلسٹک چیز ہے جس کی ہر سال جو ہے نا وہ ویلیو ڈیپریشیٹ ہی ہوگی، اس کی اگر آپ نے لائف انشورنس کروائی ہوئی ہے تو آپ تو گاڑی چلا رہی ہو، تو آپ اپنی کیوں نہیں ہیلتھ انشورنس یا لائف انشورنس کرواتی. تو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں نے آپ کو نا کنونس کر لیا تھا اور پھر آپ نے اپنی لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کروائی تھی. تو اس لیے ہیلتھ انشورنس بہت ضروری ہے، اور ہیلتھ انشورنس پوری فیملی کی ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کی اپنی اور چھوٹے بچے کی ایک ساتھ کرائی ہوئی اور ہر کسی کا سیپریٹ پیکیج لیا ہوا ہے، ایسے ہی لائف انشورنس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس بڑی ضروری ہے. کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو بیماری، مسئلہ، حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو کور کر لینا چاہیے. تو وہ آپ کے لیے آپ کو اوپر فائنینشیل برڈن نہیں پڑے گا اچانک. اور اس میں اب میڈیسنس کے بھی آپشن ہوتے ہیں. آپ میڈیسنز ہی اتنی زیادہ مہنگی آتی ہیں تو آپ وہ میڈیسنس کا بھی کور لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایوریج جو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب تو پاکستان میں بھی ایک بندہ سال کا جو ہے نا وہ جو بوڑھا آدمی ہے وہ 30-40 ہزار روپے کی نا میڈیسنس پورے سال کی لیتا ہے. تو وہ آپ کے اوپر ایک الگ خرچہ ہے. تو یہ آپ کی ہیلتھ انشورنس نا آپ کو یہ چیزیں کور کرتی ہیں. تو آپ اپنی لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس لازمی لیں. تیسری چیز ہے بھائی سب سے امپورٹنٹ، ایمرجنسی فنڈ. آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے 3 منتھس کا، 6 منتھس کا، 12 منتھس کا، منیمم 3 منتھس کا ہونا چاہیے آپ کے پاس. اس کے اوپر جب نیکسٹ کبھی ڈسکشن ہو جائے گی ایمرجنسی فنڈ کیا ہے. اور اس کے بعد جو 4 سٹیج ہے، آپ کے اوپر 1 روپے کا بھی اگر لون ہے نا وہ آپ کے پاس لون ختم ہونا چاہیے. آپ نے اپنے لونس کو ختم کرنا ہے. آپ اپنا ایمرجنسی فنڈ بلڈ کریں اور اپنا لون ساتھ ساتھ ختم کریں. آپ کا جو ہی لون ختم ہو جائے آپ اپنے ایمرجنسی فنڈ کی طرف پیسے زیادہ لے کے جائیں تاکہ وہ کوئکلی 3 منتھ 6 منتھ یا 12 منتھس پہ ہو سکے. تو سب سے پہلے تو میں جو اسٹریٹجی سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے 3 منتھس کے اپنے ایکسپینسز اپنے پاس ایمرجنسی فنڈ میں رکھ لیں اور پھر آپ فل زور کے ساتھ اپنا لون ختم کریں. جب آپ کے لون سارے ختم ہو جائیں پھر آپ اپنے ایمرجنسی فنڈ کو 6 منتھ اور 12 منتھ کے اوپر لے جائیں. منیمم آپ کو 12 منتھ کے اوپر لے کے جانا چاہیے اپنے ایمرجنسی فنڈ کو. اس کے بعد آپ اپنی انویسٹمنٹ جرنی شروع کریں کہ آپ فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے پیسے کو انویسٹ نہیں کریں گے. پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے مختلف انسٹرومنٹس ہیں، جیسے کہ آپ ETF میں کام کرتے ہیں یا میوچل فنڈز میں کام کرتے ہیں، گولڈس میں، سلور میں کرتے ہیں، پلاٹینیم میں کرتے ہیں، یعنی آپ پریشیس میٹلز میں کرتے ہیں، کرپٹو میں کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، بانڈز میں کرتے ہیں یا فکس ڈپازٹس میں کرتے ہیں. تو یہ مختلف انسٹرومنٹس ہیں. یہ پھر ان کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے کہ کون سے انسٹرومنٹ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ کی جرنی کے ساتھ، آپ کے گولز کے ساتھ آپ کو کون سا انسٹرومنٹ سوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایک الگ ڈسکشن ہے، کبھی کسی ویڈیو میں کریں گے. مگر ان شارٹ ان دا لاسٹ یہ ہے کہ فائنینشیل جرنی میں نا جو سب سے آخری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جو سب سے پہلے ہیں اور جو بیچ کے ہیں وہ بیسز ہیں. آپ سب سے آخر میں جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو آپ کے پیسے کو ملٹیپلائی کریں گے. مگر آپ کے پیسے تب تک ملٹیپلائی نہیں ہوں گے جب تک آپ کے بیسز ٹھیک نہیں ہوں گی، اور آپ کی جب بیسز ٹھیک ہوں گی تبھی آپ کے پیسے ملٹیپلائی ہوں گے. تو یہ بڑا سویٹلی کمپلیکس اور آپس میں انٹیگریٹڈ قسم کا اسٹرکچر ہے. اس کو اگر آپ سمجھ کے چلیں تو یہ بڑا مزیدار ہے، اور آپ کے نا ٹائم بھی گزرتا رہتا ہے اور آپ اسٹیجز بھی طے کرتے رہتے ہو اور آپ اپنی لائف بھی انجوائے کرتے ہو. اور اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو ویڈیوز کے اندر، اس چھوٹی ویڈیو کے اندر بتانا بڑا مشکل ہے. مگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیسک 4-5 اسٹیجز میں آپ کو بتا چکا ہوں. لائف انشورنس لیں، ہیلتھ انشورنس لیں، ایمرجنسی فنڈ بنائیں، اور اس کے بعد آپ اپنا لون اتاریں سب سے امپورٹنٹ، اور اپنا انویسٹمنٹ شروع کریں. تو اگر آپ کمنٹس کے اندر
بتائیں گے کہ کس چیز کو اوپر ڈسکس کیا جائے، تو ہم دونوں مل کے نا اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں گے، اپنی لائف جرنی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے نکلے، اور آپ کو بھی ہیلپ کریں گے کہ ہمیں جو سمجھ آئی اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ. ہم کوئی بہت بڑے وہ فنڈ مینیجرز تو نہیں ہیں، نہ ہم فائنینشیل گروز ہیں، نہ ہمیں فائنینس کے بارے میں پتہ ہے. ہم تو بہت سارا زندگی میں نقصان کر کے اور مشکلیں دیکھ کے، اور خاص طور پہ جب سے اس ملک میں آئے 2-3 سالوں میں ہمیں ریلیٹیوز کی نئی ڈائمینشنز پتہ چلی ہیں، تو ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ کیسے کیسے بچنا ہے، کیسے کیسے نکلنا ہے، اپنے آپ فائنینس کو کیسے سنبھالنا ہے. کیونکہ ان ملکوں میں تو آپ سانس بھی لیتے ہیں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، مطلب اس ایگزامپل. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، تو اس لیے فائنینس کی اہمیت شاید پاکستان میں اتنی نہیں تھی، بیکاز آف دا جوائنٹ فیملی سسٹم. کھانا مل جاتا تھا، رہائش تھی، گھر کے وہ کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا. اور جب یہاں پر جو بزنس سے کمایا، جو تنخواہ سے کمایا، وہ اس سے اچھی خاصی عیشی کرتے تھے. مگر جب یہ پریکٹیکل لائف میں جب آپ آئیں یہاں پہ تو آپ کو سمجھ آئیے کہ یار فائنینس اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، ان وٹ ایور یو آر، بے شک آپ پڑھے لکھے، بے شک نہیں پڑھے لکھے، فائنینس کے سبجیکٹ آپ کو نا بیسک آنی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو آپ ضرور کمنٹس کریے گا، اور کوئی کوشچن ہے کسی بھی پارٹ کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں. تو وش یو آل دا بیسٹ فار دا ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. نیکسٹ کوشچن ہم اٹھائیں گے آپ کے کمنٹس کے اندر سے، اور اس کے اوپر ہم خود بھی اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو ایلیبریٹ کریں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.